گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلافی نوٹ میں آپ کے ساتھ میں ہوں مہرین سبتین. موجود ہے میرے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب. ناظرین، آج 27 دسمبر بہت ہی خاص دن ہے اس حوالے سے کہ آج 7ویں برسی ہے. بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کی شہادت کو 7 سال گزر گئے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کتاب دختر مشرق میں ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ میں نے اس زندگی کا انتخاب نہیں کیا بلکہ زندگی نے میرا انتخاب کیا، اور اگر مجھے کسی اور زندگی کے انتخاب کا موقع دیا جاتا تو میں اسی زندگی کا انتخاب کرتی. بے نظیر بھٹو صاحبہ، جن کی زندگی ہلچل، رنج و الم اور فتوحات ان تمام رنگوں سے مزین ہے. عالم اسلام میں پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں معاشرہ عورت کو آگے نکلتا ہوا ایکسپٹ نہیں کر پاتا، وہاں پر ایک ایسی پوزیشن پر ہونا جو کہ حاکمیت کی پوزیشن ہو بہت ہی مشکل ہے. بہت ہی بہادر خاتون، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں سے بہتر شخصیت نہیں ہو سکتی تھی ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر صاحب، بی بی سے آپ کی دیرینہ جو محبت، عقیدت، کون نہیں اس سے واقف. ایک وہ وقت جب بی بی کے اپنے بھی ان سے دور ہو گئے تھے، تب بھی آپ ان کے بہت قریب ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور ایک وہ وقت جب وہ سفر آخرت پر روانہ ہوئی، اس وقت بھی آپ ان کے ساتھ تھے. اگر آپ یاد کرتے ہیں ان کو، ان کے بارے میں سوچتے ہیں، تو کیسا آپ کے کیا خیالات کیا آتے ہیں آپ کے ذہن میں؟ کس طرح کی یادیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو بھی سن رہے ہیں جہاں جہاں ہماری نشریات جا رہی ہیں دنیا نیوز کی، سب سے درخواست کروں گا کہ وہ بی بی شہید کے لیے دعا کریں، فاتحہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کی لغزشیں اور کوتاہیاں معاف فرمائے. دوسرا یہ کہ یاد اس کو کیا جاتا ہے جس کی یاد اوکیجنلی آئے، کبھی کبھی آئے اور آدمی اس کو بھول جائے، اس کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن شہید بی بی ایسی شخصیت ہے، اسپیکنگ فار مائی سیلف، میری زندگی میں، اور کروڑوں لوگ ہیں پاکستان کے اندر، کروڑوں لوگ ملک سے باہر. میں نے ان کے ساتھ دنیا میں ٹریول کیا بے شمار جگہوں پہ. لوگ روک کے پوچھتے تھے جو نہیں جانتے، عورتیں، مرد، آفیسرز، از شی مس بھٹو، از شی مس بھٹو. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں یاد اس طرح سے کرتا ہوں بی بی کو کہ گئی تو ایک مگر یوں کہ کر گئی تنہا، تمہارے ساتھ کئی خوبیاں مقدر کی. بی بی ان 3 شخصیات میں سے ایک ہے پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں بھی، اس لیے کہ ان تینوں شخصیات کا گلوبل امپیکٹ ہوا، ان کی خدمات کا بھی، ان کے نظریات کا بھی، اور ان کی جدوجہد کا بھی ہے. جو وقت سے پہلے آئیں ہم ان کی قدر نہیں کر سکے. پہلی بی بی، اور اس سے پہلے شہید قائد عوام، اور اس سے بھی پہلے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت. پھر ایک اور بات جو یاد رکھنے والی ہے کہ بی بی پاکستان کا گلوبل فیس اور تعارف تھی. بلا شک بی بی نے ایک ایسا شخص جس نے تہذیبوں کا تصادم کتاب لکھی، اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کیا. وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، میں کہوں گا اپنے جوانوں سے وہ بھی دیکھیں ضرور، نیٹ کے اوپر ویڈیو اویلیبل ہے. اور وہاں اسلام کا مقدمہ لڑا، صرف پاکستان کا نہیں، امت مسلمہ کا مقدمہ لڑا. وہی جو ان کی آخری کتاب ہے. میں اس تاریخ کا اس اعتبار سے حصہ ہوں کہ جس گاڑی میں یہ کتاب انہوں نے پاکستان کی سڑکوں پہ دوڑتے ہوئے، شی واز ان فیکٹ ٹریلنگ دی ڈیتھ، لکھی، اور اس میں بھی اس نے اسی کا حوالہ دیا ہے کہ دنیا کو ڈائلاگ کی ضرورت ہے، دنیا کو ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بڑے واقعات ان کے بعد ہوئے، ایک فتنہ فلم ویرٹ گلڈر نے بنائی، اس کے جواب میں میرے کچھ دوستوں نے میری مدد کی. ہم نے سلام فلم بنائی جو اس وقت انٹرنیٹ پہ موجود ہے. پھر ایک مرحلہ ایسا آیا جب دنیا کے اندر کیریکیچرز بنے اور مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کی ناکام کوشش کی گئی. ہمارا ایمان ہے کہ جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تیرا ذکر بلند رکھوں گا اور تیرے دشمن دم کٹے ہوں گے، یہ قرآن کی زبان میں نے ترجمہ کر کے بول دیا. اس وقت بھی لوگوں نے بی بی کو یاد کیا، کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن جہاں ایک کا شروع ہوتا ہے وہاں اس کو خیال کرنا پڑتا ہے کہ میں نے رکنا کہاں ہے. اور پھر اس اعتبار سے بھی وہ ایک بہت ہی بڑی شخصیت تھی
کہ پاکستان کی سیاست میں جس قدر فٹ ورک، میں 3 الیکشنز ان کے ساتھ، 1997 کا الیکشن، 2002 کا الیکشن اور آخری الیکشن ان کی شہادت سے پہلے کا، میں نے دیکھا ہے کہ جس قدر وہ چلیں، پیدل چلیں، گلیوں کے اندر گئیں، کارکنوں کے گھروں تک گئیں، اس کو معلوم تھا ایک ایک کارکن کا نام، ایک ایک کارکن کا پتہ، ایک ایک کارکن کے مسائل، جس قدر وہ محبت کرتی تھی اپنے لوگوں سے، اس کا ثبوت وہ کتاب کا جملہ ہے جو آپ نے کہہ دیا کہ اگر مجھے کوئی اور زندگی گزارنے کی ایک چوائس ہوتی تو میں پھر اسی زندگی پہ واپس آ جاتی. دیکھیے دنیا کے اندر شہزادیاں ہیں بے شمار، میں نے بڑی شہزادیاں دیکھی ہیں، آپ نے بڑی شہزادیاں دیکھی ہیں، اس جیسی شہزادی کوئی نہیں تھی. وہ ایک ایسے گھر کے اندر پیدا ہوئی جس گھر کے اندر سر شاہ نواز کو تو لوگ جانتے ہیں، لیکن میر مرتضیٰ جو سر شاہ نواز کے والد تھے ان کو نہیں جانتے. انہوں نے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کی، اور جو بہاولپور کے عباسی نواب تھے ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. جب آخری کمپین میں ہم گئے تو رات کو 2:30 بجے ہم نوڈیرو سے، بھٹو ہاؤس سے بی بی کے گھر سے نکلے. اس دن بھی بی بی سویٹر خرید کے لائی ہوئی تھی 500 سے زیادہ اپنے گاؤں کی عورتوں کے لیے، ایک ایک کو بلا رہی تھی، پہنا رہی تھی. کسی نے کہا کہ مجھے تنگ ہے تو وہ کہتی تھی 1 منٹ خالہ چھوڑ دے، یہ پہن لے سویٹر. اچھا، ایک بڑی اٹیچمنٹ تھی ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ. جب ان میں جاتی، ہم نے کئی ویڈیوز جب ہم سرچ بھی کر رہے تھے اس وقت بھی، ایسی محبت، ایک ایفیلیشن، ایک اٹیچمنٹ ان کی اور ان کے کارکنوں کی. اچھا، پھر وہ نکلے 2:15 2:30 بجے ہم، اور رات کو جا کے ہم پھر رحیم یار خان میں پہنچے کوئی 4:30 بجے کے قریب. صبح 10 بجے ہمارا وہاں پہ جلسہ تھا، اور پھر اس کے بعد بہاولپور میں جلسہ تھا، اور عباسی خاندان کے جو نواب صاحب ہیں انہوں نے میزبانی ہماری کی. تو رات کو ہم جاوید وڈائچ جس کے گھر ٹھہرے رحیم یار خان میں، وہ MNA ہو گیا اس الیکشن کے دوران ہی، ہمارا دوست. تو وہاں جب پہنچے تو میں نے ان کی جو قدر و منزلت دیکھی، تو میں نے کہا ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میرے والد کو ایبسنشیا میں سزا دے کے، یہ میں بات کر رہا ہوں شہید قائد عوام کے دادا کی، ان کو انگریزوں نے تلاش کرنا شروع کیا سزا ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے، تو جو بہاولپور کے نواب خاندان تھا، جی ہاں، میر مرتضیٰ بھٹو سینئر، یہ جو دوسرے بی بی کے بھائی تھے شہید، وہ جونیئر ہے، اور اس گھر میں انہوں نے پناہ دی. پھر بہاولپور کی ریاست کو دھمکی دی گئی کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن وہ کھڑے رہے اپنے قدموں پہ جمے رہے. وہ بھی خاندانی لوگ ہیں اور روایت والے لوگ ہیں. اب یہ ایک آپ دیکھ لیجئے بی بی کا سفر. میں کہہ رہا تھا کہ اس جتنا فٹ ورک کسی نے نہیں کیا. پاکستان میں اس کے علاوہ صرف ایک مثال ہے کہ لوگوں کے دروازے پہ کوئی چل کے گیا ہو اور پیپل امپاورمنٹ کی اتنی بڑی اس نے موومنٹ کی ہو، وہ ان کے والد کی تھی. اور والد کا پیشن ان کے اندر کس طرح سے تھا، اور کس طرح سے جین تو تھا ہی، وہ اپنی والد کے جین کا، اپنی والد کے جسد کا تسلسل ہوتے ہیں، بچی ہو یا بچہ ہو، لیکن وہ کس طرح سے پیشن والد کا لے کے چلی. ان کی 54 سالہ زندگی کو 2 حصوں میں آپ تقسیم کر لیجئے. جو پہلا حصہ ہے وہ 24 سال ہے، وہ ایک پروٹیکٹیو لائف ہے، جب والد ان کے سر پہ موجود جب ہیں والدہ اور بھی بڑی وہ پڑھائی کر رہی ہیں، عروج پہ. اب والدین کے حوالے سے ایک جگہ قرآن حکیم میں ذکر آیا ہے کہ دعا اس طرح سے کرنی چاہیے کہ مالک ان پہ اس طرح سے مہربانی کرنا جس طرح انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا، اور کما ربیانی صغیرہ لفظ ہے کہ اور جو میں چھوٹا سا تھا تو تیری مہربانی، اور پھر ان کی کیا نوازشیں اور کیا مہربانی ہے. تو وہ پورے عروج میں تھے. پھر تو فریجائل ایک ایج ایسی آ گئی کہ ان کی والدہ جو تلخیاں انہیں ابھی چھوئی نہیں تھی، والدہ جو تھی ان کو خون کی وامٹنگ ہوئی اور وہ کرسی سے گر گئیں. یہ مجھے انہوں نے خود بتایا. تو میں دبئی گیا ہوا تھا، تو وہ مجھے کہنے لگیں کہ کیا دور آتا ہے. اتنی اسٹرانگ میری امی، تو میں سوچ نہیں سکتی تھی کبھی اتنی فریجائل شیشے کی طرح، کانچ کی گڑیا کی طرح وہ ہو کے پھر دوبارہ رہ جائیں گی. تو یہ سارا جو ان کا سفر تھا 24 سال ایک آپ لگا لیجئے. اس 24 سال میں ایک سیکھنے کا عمل تھا جو جاری رہا ان کی زندگی میں. پھر اگلے 30 سال، ان میں سے 3.25 سال کا تقریباً ان کا اقتدار بنتا ہے. 26 سال وہ چاہتی تو موناکو کی شہزادی یا اردن کی شہزادی یا سعودی عرب کی شہزادی یا برطانیہ کی کسی شہزادی سے زیادہ وہ ایک گلیمرس لائف گزار سکتی تھی. نہیں، لیکن انہوں نے لوگوں کے درمیان رہنا پسند کیا. انہوں نے یہ پسند کیا کہ ان لوگوں کے درمیان جو
تلخ بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان جو غم اپنا آ کے بیان کرتے ہیں، ان کے درمیان جو 10 کام ہو جائیں پھر بھی کہتے ہیں کہ میرے سارے کام کیوں نہیں ہوئے، بی بی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہتی تھی عوام کا دور آئے گا تو عوام کے کام ہوں گے، کس طرح سے میرے چھوٹے بچے کو ملازمت نہیں ملی، میری بیٹی کو تو ہو گئی، بیٹے کا کام تو ہو گیا۔ اچھا بی بی پھر کبھی چیخی نہیں، لیڈر چنگاڑ پڑتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، روکو اس کو، پیچھے ہٹاؤ، ہٹو بچو، آپ جتنی بھی فوٹیجز ان کی دیکھیں۔ اور میں نے تو ایک منظر ایسا دیکھا، اس کے فرت اللہ بابر گوائیں، اور ہم 3 ہی تھے گاڑی میں، ایک سندھ کے اندر رات کو ہم جا رہے ہیں اور تقریباً کوئی 2-3 بجے کے قریب عورتیں جو سڑک پہ صرف بی بی، ان کو نہیں پتا کس گاڑی میں بی بی ہے، صرف بی بی کی گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے جو عورتیں آئیں، آپ یقین کرتے ہیں دوڑتے ہوئے ان کے پاؤں میں سلیپر نہیں تھے، صحیح محبت، ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ اچھا بابر صاحب، بینظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی میں بہت سے ٹائم فریمز آئے، کچھ تلخیاں تھیں، صعوبتیں تھیں، ایک وہ ٹائم بھی ہم دیکھتے ہیں جب انہوں نے بلاول، آصفہ اور بختاور جو ہے انہیں دنیا کی جو رنگ ہے ان سے انہوں نے آشنا کرایا، لیکن ایسے میں بھی ہم نے دیکھا کہ بالکل اگلے ہی روز وہ اپنے فرائض جو انجام کرنے اپنے دفتر چلی جاتی ہیں، سائن کر کے آتی ہیں ڈاکومنٹس، یعنی کہ ان کے جو فرائض ہیں وہ بھی کسی طرح سے متاثر نہیں ہوتے، جبکہ جو پارٹیز ہیں سیاسی وہ کافی مطلب اس طرح کی کرتی ہیں کوششیں کہ انہیں کسی طرح سے اس ہی بات کی بنا پر پیچھے ہٹا دیا جائے۔ پہلا جو الیکشن ڈیزائن کیا نا ڈکٹیٹرشپ نے، وہ اس طرح سے تھا جب بلاول بی بی کی کوکھ میں تھے، بالکل صحیح، اور بی بی نے لوگوں کو کبھی اپنا غم نہیں بتایا، اپنی تکلیف نہیں ان کے غم سنے، اور اس نے اپنی تکلیف کبھی کسی کو نہیں کی، کہ سوائے کچھ بہت ہی مخصوص لوگوں کے، بہت مخصوص لوگوں۔ ایک پہلو یہ اس کا ہو گیا، دوسرا یہ تھا کہ شی واز این ایکسلنٹ مدر۔ میرین، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ نہیں، 1 درجن دفعہ میں نے دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں، کوئی لمبا کام آ گیا، ان کے مقدمات تھے، ان کو ہانٹ کیا گیا، وہ بھی میں بات آج آپ کی اس جو ان کا غم منانے کے لیے ہم مل کے بیٹھی ہوئی ہے آج ساری قوم، اور ان کی یادیں، اور چیرش کرتے ہیں ہم ان کی جد و جہد، وہ طاقت دیتی ہے ایک پاکستان کے لوگوں کو آج بھی بی بی کی جو یاد ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو ہانٹ کیا جا رہا ہے اور بین الاقوامی مقدمات آپ کے خلاف چل رہے ہیں، 1 سے زیادہ ملکوں میں یہ مقدمات کھلے ہوئے ہیں، وائے بی بی، وہ بڑی کھل کے بات کرتی تھی۔ تو مجھے انہوں نے پھر کہانی سنائی، انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے پاس، میں اب ملک کا نام نہیں لینا چاہتا، میں جب جا رہی تھی ملک میں، فلاں ملک میں، پرنس ویلا ہے ملک، میں اشارہ دے دیتا ہوں، اس میں جا رہی تھی، اور میں لے کے آ رہی تھی ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے، اس لیے کہ میزائل کے بغیر ایٹمی ٹیکنالوجی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اب وہ B-52 والا زمانہ تو گزر گیا نا جی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر آپ وہاں جائیں گی تو یہ طیارہ کریش ہو سکتا ہے، اگر آپ وہاں سے کچھ لائیں گی تو پھر طیارہ کریش ہو سکتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو زندگی بھر سکون سے نہیں رہنے دیا جائے گا۔ پالیٹکس کی بات نہیں کہ پالیٹکس نہیں کرنے دی گئی تھی، لیکن اس نے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کی اس وطن کے غریب لوگوں اور اس وطن غریب لوگوں کے تحفظ کے لیے اور اس وطن کی سرزمین اور دھرتی ماں کے لیے۔ اس نے ساری خوشیاں، اپنے سارے مفادات، اپنی ساری سیاستیں، اپنی ساری راحتیں وہ ایک طرف رکھیں، اور وہ لے کے آئی پھر میزائل ٹیکنالوجی پاکستان میں، جس نے ہمیں ایک میننگ فل نیوکلیر ڈیٹرنس اور منیمم ڈیٹرنس کی تھیری، اس کا خواب پورا ہونے دیا۔ صحیح۔ اچھا بابر صاحب، بڑے قریب سے دیکھا آپ نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو، ایک ماں کی حیثیت سے کیسا آپ نے ان کو جانا؟ ایسی ماں کوئی نہیں ہو سکتی جو کام بھی کر رہی ہو، اور بچے ان کو عربی بھی جب بچوں کو پڑھا رہی تھی نا، تھوڑے بڑے ہو گئے تھے، بلاول نے بلیک بیلٹ لی تو مجھے انہوں نے بلایا دبئی اور دکھائی اور کہا کہ، لیکن ٹیوشن بچوں کو کراتی تھی جب، تو ٹیوٹر ساتھ بیٹھا ہوتا تھا۔ اچھا، ہاں، یس آف کورس۔ تو ایک بیوی کی حیثیت سے اگر ہم ان کو جاننا چاہیں، یا ایک بیٹی کی حیثیت سے، کیسی تھی وہ؟ بیٹی تو خدا ایسی بیٹی پھر سب کو دے۔ کچھ بیٹیاں ایسی ہیں جو شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ یا خدا فلاں گل سی بیٹیاں پیدا نہ ہوں، اور یا خدا تقدیر کی یہ ہیٹیاں پیدا نہ ہوں۔ یہ تو وہ بیٹیاں جن کے لیے آدمی دعائیں کرتا ہے کہ ایسی بیٹیاں اللہ تعالیٰ سب کو دے، جس نے باپ کا نام امر کر دیا، باپ کا جو قوم کے ساتھ عشق تھا اس کو امر کر دیا، جو طاقت کا سرچشمہ عوام کا نعرہ تھا اس کو امر کر دیا۔ بیٹی تو یہ ایسی تھی۔
بیوی بہت اچھی تھی. 2 واقعات میں آپ کو سنا دیتا ہوں اگر ٹائم ہے تو. پہلا واقعہ یہ کہ جب آصف صاحب بیمار ہوئے, ہارٹ اٹیک ہوا, دبئی میں تھے, شاید وہ یہ بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے, تو مجھے انہوں نے کہا کہ تمہارا دوست اگلے جہان سے واپس آیا, آ جاؤ. وہ ہی واز سو ویک, ہی واز سو فریل کہ وہ گھر میں نہیں تھے. جو چھوٹی سی ایک علیحدہ سے گھر کے اندر اینیکس بنی ہوئی تھی وہ وہاں تھے. میں گیا تو میں پہچان نہیں سکا سفید چادر کے اندر کہ کون آدمی لیٹا ہوا ہے, اس طرح کا تھا. تو ہم نے بات کریں جب انہیں ہارٹ اٹیک ہوا جی, اور دبئی بی بی نے علاج کروایا اور ہی کیم بیک ونس اگین اللہ کی مہربانی سے. تو وہاں میں نے ان کو دیکھا. اور دوسرا ان کی شہادت سے 1 دن پہلے 26 ظاہر شاہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. KPK کے ٹکٹوں کا بھی فیصلہ ہو رہا تھا اور ہم نے ارباب نیاز اسٹیڈیم میں پھر جلسہ بھی کرنا تھا جہاں 3 دفعہ بی بی کی جان لینے کی وہاں کوشش ہوئی تھی. اس دن بھی جب فون آیا ان کے میاں کا تو انسیڈنٹلی میرے پاس فون تھا جس پہ کال آئی, تو میں نے ان کو کہا. تو جب وہ میاں سے بات ختم کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ ہولڈ آن آصف, اس کو روک کے اور دعا دی اور ٹیلی فون کے اوپر پھونک ماری. صحیح. دوسری طرف سے کیا کہا گیا میں نے وہ نہیں سنا. صحیح. اچھا بابر صاحب, ہم بریک پر جائیں گے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے بہت تکلیف دہ یہ آپ سے پوچھنا, لیکن پوچھیں گے ضرور. وہ آخری لمحات جو آپ نے بی بی کے ساتھ گزارے, اس وقت بھی آپ موجود تھے جب وہ جلسہ گاہ سے نکلی, اس وقت بھی آپ موجود تھے جب انہیں گولی لگی, اور اس وقت بھی آپ موجود تھے جب آپ نے اعلان کیا کہ اب بی بی ہم میں نہیں رہی. وہ ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور ناظرین سے شیئر کریں, اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے. گھر سے ہم چلے, بی بی نے گھر پہ کھانا کھایا اور وہ کھانے کے بعد سوکھی روٹی بھی کھاتی تھی. اس طرح سے وہ ہاں شی یوز ٹو ایٹ لاٹ آف سیلڈس. اتنا سلاد وہ کھائیں گی اور اتنی سی وہ روٹی کھائیں گی. وہاں گئے اور بی بی کو روکا گیا کہ جلسہ پنڈی کا نہ کریں, لیکن انہوں نے کہا کہ میرے عوام یرغمال بن جائیں یہ مجھے گوارا نہیں. یہ بات انہوں نے کراچی میں بھی کہی اور یہ بات انہوں نے پاکستان میں ایک فورن ڈپلومیٹ تھی وہ آئیں, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سسٹم دے دیتے ہیں, آپ پورے پاکستان میں ٹیلی فونک خطاب کیا کریں لوگوں سے, آپ کا رابطہ ہم کرا دیتے ہیں اور آپ کو پورا سسٹم پورا بیک اپ آئے گا, آپ کو بہت خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ ایکسیلنسی, آپ نے بہت اچھی تجویز دی ہے, بٹ دیٹ ول ناٹ بی دی ڈاٹر آف بھٹو. اگر میں ایسا کروں گی تو میں پھر قائد عوام کی بیٹی نہیں ہوں گی. وہ یادیں ایسی ہیں کہ جن میں سے حوصلہ بھی ملتا ہے لیکن دل بھی پھٹتا ہے. بہت تکلیف دے یہ یادیں ہیں اور یہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں. میں نے ابھی بات کی ہے جو ڈاکٹر مصدق, میں ان کے پاس گیا ہوں, انہوں نے کنفرم کیا ہے محترمہ شہید کر. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں تلاش گمشدہ کی. تلاش گمشدہ نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کہاں ہے. بابر صاحب, بلاول موجود ہیں, موجود تھے, موجود رہیں گے انشاءاللہ. اپروچ کرنے کی بات ہے, کس طرح سے آپ چیز تک پہنچ رہے ہیں. ایک تو یہ کہنا کہ باپ بیٹا لڑ پڑے, میں نہیں کہوں گا. دوسرا یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک پوائنٹ آف ویو ہے بلاول کا, یہ میں ضرور کہوں گا. آصف صاحب بھی نیک خواہشات رکھتے ہیں پارٹی کے لیے. میں نے بھی جوانی کے بہترین اشرے سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے دیے ہیں اور دے رہا ہوں. بے شمار اور لوگ ہوں گے جنہوں نے اس طرز زندگی جو پاکستان کے لوگ جس کو جمہوریت کہتے ہیں, آئین کہتے ہیں, قانون کی حکمرانی کہتے ہیں, اس کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ کسی کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم میری طرح سوچا کرو, مجھ سے پوچھ کے سوچا کرو, یہ نہیں کوئی کہہ سکتا. یہ جو تاثر بن کے ہے نا, اس میں جو بہت بڑا حصہ ہے غیر ذمہ دارانہ, جو شوقیہ جنہوں نے بیان بازی کی نا اور لوگوں کو کبھی بتایا کہ وہ بیمار ہو گئے, ان کی فوٹو آ گئی, بیمار نہیں ہے, پھر کہا کہ ان کو خطرہ تھا.
آج ایک ایسی جگہ کیسے خطرہ ہے جی؟ پریزیڈنٹ کی بلو بک کے مطابق تو پرائم منسٹر جتنی سیکورٹی ہے وہاں پہ، آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ ہے، اس کے ساتھ اپنی فوج کھڑی ہے، پھر جس صوبے کا چیف منسٹر وہاں ہوگا پورے صوبے کی پولیس وہاں پہ کھڑی ہے، تو خطرہ صرف کسی ایک آدمی کو ہی ہے؟ یہ ڈرانے والے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن میں بھی بربادی کی، یہ کہا کہ آپ کوئی باہر نہ نکلے. خطرہ جینوئنلی ایک دو لوگوں کو تو ہو سکتا ہے، سب کو کدھر سے خطرہ آ گیا تھا. جو ایشو شروع ہوا وہ شروع ہوا الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے، جب ان کو کہا گیا کہ فلاں فلاں کے حلقوں میں آپ تقریر کریں تو انہوں نے انکار کیا. ایک بڑی میٹنگ تھی اور ان کے گھر میں ہی ہوئی. اس میں انہوں نے کہا کہ اب میں اس کا انگلش لفظ کا ترجمہ اردو میں کرتا ہوں کہ ان کی حرکتوں کو میں کیوں ڈیفینڈ کروں. انگریزی میں انہوں نے کہا. اچھا، یعنی اپنے پارٹی ورکر سے ناراض ہوئے تھے؟ پارٹی ورکر سے نہیں، پارٹی کے کچھ لیڈروں سے ان کو وہ ڈیفینڈ، یس، اس لیے کہ وہ خود ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. جو میں نے اگر کچھ کیا تو میں خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں، یہ ان کا موقف تھا جو بالکل درست تھا، میں اس سے ایگری کرتا ہوں. اس کے بعد پھر ایک مرحلہ ایسا آیا جب ایک محکمہ مال کی کوئی اپوائنٹمنٹس تھیں جن کے اوپر جیالوں کو بڑے اعتراضات تھے سندھ میں. اس کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ وہ اپوائنٹمنٹس وہاں سے ہٹوائے لوگ، تو پھر کسی پاورفل لابی نے وہ ان کو لگوا دیا. ایک دفعہ نہیں، یہ 3 دفعہ ہوا. یہ دوسرا واقعہ ہو گیا. تیسرا واقعہ یہ ہوا جب تھر کے اندر بچے فیمن ایک بالکل اس میں اور دیکھیے مس مینجمنٹ بہت بڑے پیمانے پہ آپ کریں. جس طرح کہتے ہیں نا کہ شادی میں یا دعوت پہ آیا ہوا آپ کا 500 مہمان اگر کھانا کھا گیا نا، ایک نہ کھا سکا تو آپ کی شادی ناکام ہے. اسی طرح سے گورننس میں جہاں ولنریبلز کو تحفظ نہ دیا جا سکے وہاں گورننس ناکام ہو جاتی ہے. بہت اعتراضات تھے اور جائز تھے اور ان کے بڑے کنسرنس تھے. اعتراضات نہیں تھے، وہ پارٹی لیڈر ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ گائیڈ لائن دیں، باقیوں کا کام ہے اس کو فالو کریں. اور اس کے بعد پھر کو چیئرمین کی باری آتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فیصلے وہ کریں اور ان کو ڈکٹیشن کوئی اور دے دے گا باہر سے آ کے. نہیں، یہ نہیں ہوتا. جو لیڈر ہوتا ہے اس کی لیڈرشپ اسٹیبلش ہی تب ہوتی ہے جب وہ فیصلہ کرے تو اس پہ عمل درآمد ہو جائے. پھر مرحلہ آیا جب پنجاب میں ان کو کہا گیا کہ آپ نہ آئیں جی، بڑے حالات خراب ہیں اور آپ کو بڑا خطرہ ہے. ہی ریفیوزڈ. اور انہوں نے اس وقت کی خبر یہ ہے کہ وہ پارٹی میں بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلی کرنا چاہتے تھے اور عہدیداروں کو ہٹانا چاہتے تھے. اب لیکن یہ ایک کہانی کا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جیالہ ہے نا، اس وقت وہ بلاول کی طرف، جائز بات بھی ہے، بلاول کی طرف دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں تو کسی کے لیے خوف نہ میرے لیے ہونا چاہیے نہ کسی اور کے لیے ہونا چاہیے. یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا سیاستدان اور ہے جس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں. لوگ بہت بڑے پیمانے پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کے پیچھے گئے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں لوگ. اسی طرح سے جو مسلم لیگ نون والے ہیں وہ نواز شریف صاحب کو دیکھتے ہیں. بے شمار اور ہیں. ایم کیو ایم کا اپنا ایک رول ہے، باقی سیاسی جماعتوں کا. تو یہ میرا نہیں خیال کہ جو پوائنٹ آف ویو ہے جمہوریت پارٹی کے منشور کا ایک نقطہ ہو کہ جمہوریت ہمارا طرز سیاست ہے اور اس میں آپ کہیں کوئی بات ہی کوئی نہ کرے، کوئی اختلاف ہی نہ کرے. ایک آ جائے گا نوٹیفیکیشن اس پہ سارے آمین کہہ دیں گے. ایسا صرف کسی ڈسپلنڈ فورس کی بٹالین میں ہو سکتا ہے، سیاسی بٹالین میں نہیں ہوتا، نہ سیاسی برگیڈ. اچھا بابر صاحب، اختلافات تو سامنے آ گئے، آپ نے بھی ذکر کر دیا ان کا، لیکن آج جو ابھی ٹویٹ کی کچھ دیر قبل بلاول بھٹو زرداری نے، تو اس سے تھوڑا سا لگتا ہے کہ اختلافات شاید ختم ہو گئے ہوں گے، تھوڑی سی بہتری آ گئی. ناراضگی میں نے پہلے بھی کہا کہ ناراضگی ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں ناراضگی ہے. میں نے شروع سے لفظ ناراضگی آج تک استعمال ہی کسی جگہ پہ نہیں کیا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے یہ باپ بیٹا جب پہلی دفعہ بیٹا باپ کو ملنے کے لیے جیل میں آیا تو صرف ایک آدمی کو ملنے کی اجازت تھی باپ سے، وہ تھا بابر اعوان. میں موجود تھا. صحیح. ٹھیک ہے. پھر جب بیٹا باپ سے آدھا انچ لمبا ہوا تو دونوں نے کھڑے ہو کے، یہ بھی ذاتی سی باتیں ہیں، اور کہا نہیں میں لمبا ہوں، وہ کہا کہ جی نہیں میں لمبا ہوں. میں نے تو وہ دیکھا نا، ان کا ریلیشن شپ دیکھا. اس لیے باپ بیٹا کوئی، لیکن پارٹی کے معاملات اور انگریب عالمگیر اور شاہ جہان والے مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں اقتدار کے لیے کیا کیا ہوتا ہے. لیکن اگر مقصد سب کا یہی ہے، دیکھیں نا جو اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی کیا اعتراض کرتے ہیں. اگر کوئی غور سے دیکھ لے، آج اگر کوئی یہ کہے کہ آج بی بی کی 7ویں برسی پہ مجھے آصفہ بڑی یاد آئی، مثلا میں کہہ دیتا ہوں، تو اس میں حرج والی کون سی بات ہے؟ آج بلاول کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، یہ سارے کہہ رہے ہیں. اچھا بابر صاحب، زرداری صاحب نے آج گڑھی خدا بخش میں ملٹری کورٹس کی حمایت کر دی. حیران کن بات ہے، کس طرح سے یہ تو آپ بتائیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو فوجی عدالتوں کا قیام ہے اس کے بعد کیا وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کیا یہ بھی پکڑے جائیں گے؟
یہ اب پنجابی میں کہتے ہیں کہ فلانے دی زبان کالی ہے، یعنی جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر تو میاں صاحب پکڑے جائیں گے. اس سے پہلے پاکستان میں یہ تجربات موجود ہیں. فوجی عدالتوں کے حوالے سے بہت تحفظات. انہوں نے کہا تو میاں صاحب کو ہی ہے، مجھے پتا ہے نا ان کے کہنے کا جو طریقہ ہے، کہا میاں صاحب کو ہی ہے. ایک دفعہ ہم حکومتی آخری کھانا تھا ہمارا، اس کے بعد پھر جھگڑا شروع ہو گیا. شہباز شریف صاحب کی تقریریں شروع ہو گئیں کہ میں آصف کو باندھوں گا، کھمبے کے ساتھ گھسیٹیں گے اور رسا ڈالیں گے، استعفیٰ میرے پاس جمع کرا دو، میں چھوڑوں گا نہیں. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے گھر کھانا تھا، میں اس کھانے میں موجود تھا. آئی واز سٹنگ آن دی لیفٹ سائڈ آف دی پریزیڈنٹ. وہاں نواز شریف صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی 6-7 لوگوں کو مارشل لا لگانے والوں کو اگر ان کا رگڑا ہو جائے، اور پھر بڑے سخت لفظ استعمال کر رہے تھے. پھر انہوں نے اور پریزیڈنٹ خاموش رہے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کہ تم وکیل ہو. میاں صاحب نے کہا آپ وکیل ہیں ان کے اور آپ ان کو کچھ سمجھائیں. تو مجھے پھر پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ میں نے کہا میں کچھ سمجھاؤں. انہوں نے کہا جی سمجھائیں. میں نے کہا جی یہ بڑے دلیر آدمی تھے جب یہ جیل میں تھے، اب ان کے کانوں کے اوپر قوم کی ذمہ داری ہے، اب ان کی دلیری کی میں حمایت نہیں کروں گا. صحیح. حکومت میں صرف آپ کو ریمبو بن کے آپ گورننس نہیں کر سکتے کسی قیمت کے اوپر. بہت سوچ سمجھ کے ہر قدم اٹھانا ایگزیکٹلی. تو آج جو انہوں نے کہا ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. آپ دیکھیے شہید قائد عوام سے یہ شروع ہوتا ہے. جو سپریشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ایکٹ ہے 1975 میں بنا، پیپلز پارٹی کے خلاف وہ استعمال ہوا. جو نیب اور 10 دفعہ بیٹھ کے اس طرح سے، میں نے بھی کہا ذاتی طور پہ نواز شریف صاحب کو 1 سے زیادہ دفعہ، میں نے کہا پھڑے آخری تسی جاؤ گے، باقیاں نے موک مکا کر لینا تو کوئی دوڑ جان گے. پہلے بھی ہوا اور میں نے دونوں کو کہا، دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسی ایکٹ کے نیچے پھر ٹرائل جو جہاز کے اغوا والا تھا وہ نواز شریف صاحب کا کراچی میں ہوا. چانسز موجود رہتے ہیں کہ اگر کوئی بند دروازے والا قانون بنے تو بنانے والے کے خلاف وہ استعمال ہوتا آیا ہے. صحیح. بابا صاحب صرف یہ بتا دیں، آخری سوال اس سیگمنٹ کا آخری سوال کہ زرداری صاحب نے ملٹری کورٹس کی حمایت کیسے کر دی؟ کیسے؟ یہ مشروط نہیں، مشروط نہیں ہے. مشروط تو ہو ہی نہیں سکتی نا. سینٹ میں اگر پیپلز پارٹی ووٹ نہ دے تو بل پاس نہیں ہوگا. انہوں نے کہا سائن کر دیں گے، لیکن 2/3 میجورٹی میں، لیکن تو ایسے ہی بڑھا بھی لیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے. حمایت ہوتی ہے. صحیح. حمایت میں کون سی اگر مگر ہے؟ اگر مگر ہو تو پھر حمایت نہیں ہوتی. بڑی خبر وہاں کی یہی ہے کہ حمایت ہو گئی. حمایت ہوگی، یہ بڑی خبر حمایت ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ بریک لیں گے ناظرین. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ بان کی مون بچوں کا دشمن مگر کس کا دوست، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا دھرنے دوبارہ شروع ہونے جا رہے ہیں. جانیے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بان کی مون کی ایک سٹیٹمنٹ آئی اور ایک ایسے وقت میں آنا اس سٹیٹمنٹ کا بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے. جہاں بان کی مون کی جانب سے جو سزائے موت تجویز کی گئی ہے پاکستان میں، اس حوالے سے کچھ تحفظات کا ذکر کیا گیا. ٹیلی فون آیا. بابا صاحب، بان کی مون ایک ایسے وقت میں ٹیلی فون کرنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ ٹیلی فون کرنا ایک واجبی سی بات ہے. ایک دوسرے کو بالکل، وہ ایک بین الاقوامی ادارے کے جنرل ہیں، وہاں تک تو میں ایگری کرتا ہوں. انہوں نے ٹیلی فون کیا، روز کیا کریں، پتہ کریں کہ دنیا کے اندر کیا حال ہے. جو مطالبہ ہے اس کی پاکستان کے اندر 2 کونوٹیشن ذہن میں رکھنی ہوں گی. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ جرائم ایسے ہیں اور ان میں سے جو قتل عمد ہے وہ جرم ایسا ہے جس کی سزا حد کی صورت میں دی جاتی ہے یا تعزیر کی صورت میں دی جاتی ہے. یہ جو حد اور تعزیر ہے یہ قرآن کریم سے ڈیرائیوڈ ہے. حد حضور محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریکٹسز سے ڈیرائیو ہے. اس کی روشنی میں یہ فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے یہ تو ایک مذہبی معاملہ ہے جس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا فیڈرل شریعت کورٹ بھی اس طرح کی جو سزائے موت ہے اس کو ختم نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ اب آ جائیے دوسرے کیا کیا جرائم ہیں جن میں سزائے موت ہے. مثلا ڈرگ کے کیسز میں امریکہ کے اندر سزائے موت نہیں ہے. بان کی مون مطالبہ کرتے کہ جو ڈرگ کے کیسز میں لوگوں کو سزائے موت پاکستان میں دی جاتی ہے، عورتیں جن کو سزائے موت کا حکم ہوا ہے اور جیلوں کے اندر بند ہیں پاکستان میں، چند ہیں لیکن ہیں، یہ ایک ہو سکتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ جرائم جن میں حد نہیں آتی ان کی سزائے موت کو تو چینج کیا جا سکتا ہے. لیکن
یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ اس پہ بات کر سکتی ہے, پاکستان کے لوگ اس پہ بات کر سکتے ہیں, پاکستان کا میڈیا اس پہ گفتگو کروا سکتا ہے اور کر سکتا ہے, لیکن بان کی مون صاحب کو تو شروع کرنا چاہیے سیدھا فلسطینیوں سے کہ ان کا جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے. بان کی مون نے کبھی مطالبہ کیا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے؟ نہیں کیا. بان کی مون نے کبھی کہا ہے کہ بابری مسجد کے مقدمے کو پینڈنگ ہوئے 22 سال ہو گئے اور آج تک انصاف کا منتظر ہے وہ مقدمہ؟ اس پہ کبھی بان کی مون نے بات نہیں کی. کشمیر کے اندر جو جینوسائیڈ ہوا جس میں 50,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں, اس کے اوپر بان کی مون نے تو کبھی بات نہیں کی. پھر جو عراق میں بچے مرے, بان کی مون صاحب ان کے لیے ایک بڑا سا سینٹر اقوام متحدہ کے مرکز کے اندر بنائیں اور بچوں کی خدمت کریں. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. اور اس سے افسوسناک بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس جو جہاں پہ پاکستان کا وزیر خارجہ بھی بیٹھتا ہے, عینی طور پہ وزیر اعظم بھی وزیر خارجہ ہیں, وہاں سے ایک ہومیوپیتھک جواب آیا یہ کہتے کہ پاکستان ایک ساورن ملک ہے, خود مختار سرزمین ہے جس کے اندر ہمارا شرعی قانون بھی موجود ہے سزائے موت کے حوالے سے, اور پاکستان پینل کوڈ بھی موجود ہے. جواب ٹھیک نہیں تھا. اچھا, بڑی باعث سی اسٹیٹمنٹ دی گئی کہ جو اس وقت ہمارے اندرونی حالات ہیں وہ بہت ہی غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں, یعنی کہ کوئی ایسا سالڈ جواب نہیں دیا گیا. میں اس کا ایک سالڈ جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان پینل کوڈ ہے بیسکلی اٹ از IPC, انڈین پینل کوڈ. انڈیا یہ والا بھارت نہیں. جب انڈیا یونائٹڈ تھا اور برٹش راج 1889 سے یہ قانون موجود ہے. بان کی مون کو آج یاد آ گیا یہی قانون انڈیا کے اندر موجود ہے. بان کی مون کیوں نہیں بولا جب افضل گرو کو پھانسی دی گئی؟ صحیح. اور بان کی مون کیوں نہیں بولتا جب بنگلہ دیش کے اندر وار کرائمز کا بہانہ لگا کے اپنے سیاسی مخالفین کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے؟ وہاں بھی ان کو بولنا چاہیے تھا. لیکن ان کے بولنے سے تو مجھے غرض نہیں ہے. ہم پاکستان کی باغیرت قوم کی حیثیت سے ہم اپنی بات خود کریں, لیکن ہمارے حکمران کیوں نہیں بولتے؟ یہ حیران کن بات ہے. باہر سے کسی کالے پیلے ٹیلی فون کو دیکھ کے یا گرین لائن جب بجتی ہے نا جی, تو پہلے تو میرے خیال میں یہ فون اٹھانے سے پہلے ہی سلوٹ مارنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا بابا صاحب, امریکہ کا بھی رد عمل آیا تھا اس پر, لیکن وہ بڑا ایک نیوٹرل سا رد عمل تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پاکستان کا اندرونی معاملہ. عام طور پہ وہ یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے جس وقت ڈرون حملے کیے جاتے ہیں, لیکن ایسے وقت میں امریکہ نے یہ کہہ دیا جی ان کا اندرونی معاملہ ہے, یہ جس طرح سے کرے. دیکھیں کہنا چاہیے, کیوں نہیں؟ یہ پاکستان کا حق ہے کہ اپنے مسائل دینے کے لیے تو ہمیں سارے آتے ہیں. یہاں آ کے کبھی واریئرز چھوڑ جاتے ہیں, یہاں آ کے کبھی پراکسی جنگیں چھوڑ جاتے ہیں, یہاں آ کے کبھی مہاجرین چھوڑ جاتے ہیں, یہاں آ کے مسائل کے انبار چھوڑ جاتے ہیں, لیکن حل تو ہم نے کرنے ہیں. باہر سے ایک میں آپ کو بتا دوں اور پوری قوم یاد رکھے کہ کوئی 7واں بحری بیڑا نہ مشرقی پاکستان کے مرحلے پہ آیا تھا پاکستان کی حمایت کے لیے. آپ ہی پہلا بحری بیڑا ہیں اس ملک کے لیے, اور آپ ہی 7واں اور آخری بحری بیڑا ہیں اس ملک کے لیے. اور اس قوم کو خود ہی اپنے فیصلے کرنے, اپنے فیصلے پارلیمنٹ کو جان ڈالنی چاہیے. پارلیمنٹ کو افسوس ہوتا ہے مجھے, میں اسٹینڈ لینا چاہیے. سخت بات کہنا چاہتا ہوں, نہیں کہہ رہا. اچھا صحیح. بابا صاحب, گزشتہ ہفتے ہم نے ایک بات کی تھی اور بڑی دور کی بات کی تھی, مطلب ابھی سامنے بھی آ گئی. وہ تو آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ یہ جو ابھی تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان ہو رہا ہے یہ کوئی معاہدہ ہے یا دھوکہ ہے؟ تو آپ نے اس وقت جو بات کی تھی, آج جو ڈیڈ لاک آ گیا, کیا کہیں گے؟ ڈیڈ لاک دو جگہ ہے. ایک تو پہلے دھرنے کی بات کر لیتے ہیں. میرے خیال میں یہ حکومت جو اس کا طرز عمل ہے نا, پھر دھکا مار رہی ہے دھرنے والوں کو کہ آپ دھرنا ہی جاری رکھیں, زیادہ بہتر آپ کے لیے. دوبارہ دھرنے شروع ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے ہو سکتے ہیں, اگر جہاں سے یہ کہہ رہے تھے جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہاں سے بات ہم شروع کریں گے. اور بات تو یہاں سے ختم ہوئی تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا. اب تعریف پہ وہ اٹک رہے ہیں کہ سازش آپ پہلے ثابت کریں. سازش تو قتل کے مقدمے میں کوئی نہیں سازش ثابت ہو سکتی. سازش تو ملک ٹوٹتے ہیں کوئی سازش ثابت نہیں کر سکتا. سازش تو کسی جرم میں بھی ثابت نہیں. سب سے کمزور شہادت سازش کے بارے میں ہی اویلیبل ہوتی ہے, اس لیے کہ سازش کوئی کھڑا ہو کے آسمان پہ یا گلی میں تو نہیں کرے گا نا جی, وہ کاریگروں کا کام ہوتا ہے اور سازشی کم ہی پکڑے جاتے ہیں. حکومت کو میں نے یہ مشورہ دینا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ لارجر ایشوز کے اوپر قوم کا موقف ایک ہو گیا. لارجر ایشوز کے اوپر پارلیمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. آپ الیکشن تو آپ کو پھر بھی کروانا پڑے گا. الیکشن تو جس طرح کی نان ڈیلیورنس ہو رہی ہے, عوام کو جس طرح سے نظر انداز کیا ہوا ہے اس پارلیمنٹ نے, اس کا تو اخلاقی جواز اس کا حل ہوگا. آپ کسی سے پوچھ لیجئے
کہ آپ کو پارلیمنٹ سے کیا امید ہے؟ وہ کہے گا کیا امید ہو سکتی ہے جی، وہاں تو سارے چور بازار بیٹھے ہوئے ہیں، سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، بجلی بڑھ گئی، گیس بڑھ گئی، جو پیٹرولیم مصنوعات عالمی قیمتیں نیچے آئیں، پہلے تو کہتے تھے نا، کہتی ہے تو خلق خدا غائبانہ کیا، یہ منہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں، وزیر باہر نہیں نکل سکتے، کوئی جا کے پبلک میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور 5 سٹار ہوٹلوں سے باہر انہوں نے کہتے میڈیا ٹاک واسطے نکلن لوگ انہوں نے دسن گے کہ تہاڈا انتظار سی، آؤ تو صحیح باہر ایک باری. جو یہ دھرنے کی طرف دھکا دینے کی نہ کوشش کریں، جہاں حالات ہیں وہاں بیٹھ کے میننگ فل ڈسیشن میکنگ والا ڈائلاگ کریں، اور ڈائلاگ ہی وے فارورڈ ہوگا جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے. اچھا بابا صاحب ذرا جلدی سے بتا دیجیے گا، وہ جو 12 ذیلی گروپس بنائے گئے ہیں، تو کیا اب یہ پروسیس جو ہے تیز ہو جائے گا؟ اسپیڈی ٹرائل، اسپیڈی انصاف کا جو قانون ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ، کس نے روکا ہے؟ اس کو جو وکیلوں کا گروپ ہے سرکاری، اس نے روکا ہوا ہے. میں ایک مثال میں دے دیتا ہوں، وزیر اعظم چاہیں تو اس کی تحقیقات کرائیں. جو مشرف کے مقدمے میں وکیلوں میں سے ایک وکیل ہے، اس کا بیان اخبارات میں چھپا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ قانون ہم نہیں بننے دیں گے، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، یعنی سرکار کا وکیل یہ کہہ رہا ہے. اور 12 جو سربراہ بن گئے نا، تو 12 سر ہو گئے، اب ایک طرف رخ نہیں رہے گا اس معاملے کا. بابا صاحب پروگرام اختتام کی طرف پہنچ گیا، ہمیں اب اجازت لینی ہے ناظرین سے، کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، لیکن جاتے جاتے آپ سے ضرور چاہیں گے کہ بی بی کے لیے کوئی شعر اگر سنا دیں. اب یہاں تیری طرح تاب سخن ہوگی کسے، اب یہاں تیری طرح فکر چمن ہوگی کسے، کس میں ہوں گی جرت اظہار کی بے باکیاں، یہ بے نظیری تھی، کس میں ہوں گی جرت اظہار کی بے باکیاں، اب یہاں پر خواہش دارو رسن ہوگی کسے. اسی شعر کے ساتھ مجھے مہرین سبطین اور ڈاکٹر بابا روان کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ کل دوبارہ 8 بجے حاضر ہوں گے، بہت سے موضوعات، بہت سے حقائق کے ساتھ. کل تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.